گورے کے ہاں شادی جلدی ہوتی ہے دیر سے ہوتی ہے؟ بولو دیر سے. آپ نے دیر سے کرنی ہے, آپ نے جلدی کرنی ہے. سمجھتے ہو؟ جیسے ہی بالغ ہو اسلام کہتا ہے فوراً نکاح کرو, اور توکل کس پہ کرو؟ اللہ. کیلکولیشن یہودیوں کی طرح نہ لے کے بیٹھ جایا کرو کہ ابھی میں ایک پراٹھا کھاتا ہوں تو بیگم جب آ جائے گی 2 پراٹھے, پھر 2 انڈے, پھر بچے ہو گئے تو 3 انڈے, چلو سب. بھائی جان جو اس کیلکولیشن میں گیا اس کے پاس جب پھر وہ مثال اس پہ صادق آئے گی کہ جب دانت تھے تو بادام کھانے کے پیسے نہیں تھے, جب بادام کھانے کے پیسے آئے تو منہ میں دانت. میرے اپنے دوست ہیں الحمدللہ, انہوں نے کہا تھا کہ ہم اسٹیبل ہو کے شادی کریں گے, اب تک وہ اسٹیبل نہیں ہوئے ہیں, اور میں ان سے کہتا ہوں کہ اب اسٹیبل ہو کے شادی کرنے کے تکلف کی بالکل بھی ضرورت نہیں. ہمیں کسی کا گھر برباد کرو. ہر چیز کی ایک عمر ہوتی ہے. جوانی میں انسان کو نکاح کا مزہ آتا ہے, بیوی سے ٹوٹ کے محبت عشق ہوتا ہے بیوی سے, تو سب عزم کرتے ہو گرل فرینڈ چھوڑو گے جو ہے ابھی فوراً نہیں چھوڑو, اس کو میسج دے دو, میسج دے دو بھائی کل سے میری بیوی بننے کے لیے تیار ہو تو ٹھیک, ورنہ تمہیں بلاک کر رہا ہوں. اسی سے پتہ چل جائے گا کہ وہ آپ کو استعمال کر رہی ہے یا وہ, ورنہ وہی حال ہو جائے گا تمہارا. ایک آدمی گیا ہوٹل پہ اپنی گرل فرینڈ کو لے کر, کہتا ہے اللہ کے نام پہ 2 دودھ پتی دے دے یار. اس نے کہا کم وقت دوسری کس کے لیے؟ کہہ رہے گرل فرینڈ ہے. تو کہہ رہے جب اتنا غریب ہے تو گرل فرینڈ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ کہہ رہے رکھ کے غریب ہوا ہوں, غریب ہو کے نہیں رکھی ہے. اس میں نحوست ہے, برکت نہیں ہے. نکاح میں اللہ نے کیا رکھی ہے؟ برکت. دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ ایک سے زیادہ شادی کرو, بہت مزہ, عدل کرو, حقوق بھی ادا کرو. غیر حقوق کے نہیں ہے اسلام میں, حقوق بھی ہیں. اس میں جو ٹینشنیں آئیں گی کس کے لیے برداشت کرنا ہے؟ اللہ کے. حلال میں کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں لیکن پھر بھی برکت ہے, محبتیں ملتی ہیں, اولاد ملتی ہے. دیکھو یوسف یعقوب علیہ السلام والسلام, ایک مولانا صاحب نے مجھے کہا, بڑے عالم تھے وہ, تھے کیا ہیں, اللہ ان کی برکت دے, میں ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے مجھے کہا مفتی صاحب آپ جو ہے نا کیا نوجوانوں کو خراب کر رہے, 2-3 شادیاں. دیکھو یعقوب علیہ السلام نے 2 شادیاں کی تھیں, پیغمبر تھے, پھر بھی سوتیلے بھائیوں نے کیا سلوک کیا, یوسف کو کنویں میں ڈال دیا. یہ ہوتا ہے 2 شادیوں کا نتیجہ. میں نے کہا حضرت اگر وہ میرے مشورے پر دوسری نہ کرتے تو یوسف ان کو نہ ملتے. نہیں آئی بات؟ کیا خیال ہے؟ میں نے کہا یہ تو دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی یوسف علیہ السلام بھی ان کو کب ملے ہیں. اور میں نے کہا پیغمبر کا عمل قابل تقلید ہوتا ہے, نہ یہ کہ اس میں کوئی لاجک تلاش کر کے اس کو رد کیا جائے. پیغمبر کا عمل بتا رہا ہے کہ سوتیلے بچوں کی ٹینشنوں کے باوجود یعقوب علیہ السلام نے کتنی کی ہیں؟ 2 کی ہیں. تو یہ ٹینشنوں کے ساتھ ہی سنت ہے. یہ پیڑے کھا کے تو گرل فرینڈ رکھو, اس میں کوئی ٹینشن نہیں ہے. جب چاہو بریک اپ ہو گیا, بریک اپ. بیوی میں طلاق آسان تھوڑی ہے. جب گرل فرینڈ ہوتی ہے سالے نہیں ہوتے, سسر نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں. بیوی ہوتی ہے میرے سالے, اگر میں آپ کو بتا دوں تو آپ بولو آپ کا ظرف ہے. اتنے سالے ایک اکیلا آدمی افورڈ کر رہا ہے, ماشاءاللہ, اللہ نظر بس سے بچائے. پھر بھی زندہ ہوں, ورنہ 1 سالہ ہوتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ اچھا تو پہلا کام کیا کرنا ہے بھائی؟ یہ زنا کی طرف مت جاؤ. اچھا خواتین غصہ ہوتی ہیں, ہونے دو. کرتی بھی شادی خواتین ہی ہیں. جب کسی کو ضرورت ہوگی نا آپ کی دوسری بن جائے گی, ضرورت ہوگی تیسری بھی بن جائے گی, ضرورت ہوگی چوتھی بن جائے گی. اس میں عورت کا زیادہ فائدہ, آدمی کا کم ہے. لیکن روحانی برکتیں بہت ہیں میرے بھائی. دیکھو اگر نکاح کی فضیلت کم ہوتی نا تو موسیٰ کلیم اللہ نے 10 سال بکریاں نہ چرائی ہوتی بیوی کے حصول کے لیے. ان کے سسر نے کہا تھا اپنی بیٹی دوں گا اس شرط کے ساتھ کہ 10 سال بکریاں چراؤ. فوراً ذالک بینی و بینک, یہ میرے اور آپ کے درمیان ایگریمنٹ. ہمارے ہاں کوئی پیر جاہی پیر ہوتا پہلے استخارہ نکالتا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتے ہیں جلدی نہ کریں, معاذ اللہ. بس پیغمبر کو کون سکھا سکتا ہے؟ 6 مہینے استخارے نکلتے ہیں, پھر گرین آ گیا تو ہاں کر دو. ابے پہلے ہی شادیاں نہیں ہو رہی, استخاروں کی بھیٹ چڑھا رہے ہو یار. جو سنت استخارہ ہے وہ والا استخارہ, یہ تھوڑی ہے جو نیلا پیلا آ رہا ہے اس میں.
سنت استخارہ میں تو کرنا وہی ہے جو سمجھ میں آ رہا ہے، بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے. ہے تو 10 سال موسیٰ کلیم اللہ نے بکریاں چرائیں. جب ان کے والد نے کہا نا حضرت موسیٰ کے سسر نے 10 سال بکریاں چلاؤ گے تو اپنی ایک بیٹی سے تمہارا نکاح کر دوں گا. ذالک بینی و بینی، فوراً معاہدے کے لیے ہاتھ بڑھا لیا. تو نکاح پیغمبروں کی سنت. اور گرل فرینڈ، ایک بچے کو سبق یاد ہوا، منہ سے نکل بھی نہیں رہا، دال میں کالا کالا ہے. اور جو بلاگرز گرل فرینڈ کو لا رہے ہوتے ہیں نا، میری بھی اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ، نیچے کمنٹس میں لکھا کرو شکل سے انسان لگتا ہے، کام کتے بلوں والا کر رہے ہیں. یہ لکھا کرو، ان کی حوصلہ افزائی نہ کیا کرو. کم وقتوں نے لکھا ہوتا ہے بیوٹیفل کپل. اس بگ گناہ میں تم بھی ان کے ساتھ شریک ہو گئے. آج کل بلاگنگ میں اپنی گرل فرینڈ بھی لوگ لا رہے ہیں. کم وقت تو زنا کر رہا ہے، تو بدکاری کو دنیا کو دکھا کیوں رہا ہے؟ تو نیچے لکھا کرو یار میں تو تجھے شریک بلاگر سمجھتا تھا، تو نے کام وہ کیا، لگتا ہے انسان ہے، کام گدے گھوڑوں والا کر. کتے بلے زیادہ ہو جائے گا، گدے گھوڑے بھی کافی ہے. دونوں لکھو. چلو آپ کو میں نے اس کی اجازت ہوتی ہے. خیر، تو جل نکاح کرنا ہے. دوسرا، نسل مت روکو. ایک تو صحت کی وجہ سے کچھ وقتی طور پر وہ ایک الگ بات ہے. بھائی صاحب یہ غلط رخ پہ تمہیں ڈال دیے ہیں گوروں نے. نسل روک روک کے اس سوسائٹی کا جو حال ہوا ہے، جو برباد ہوئی ہے نا سوسائٹی. جا کے جاپان میں دیکھو، بڈھوں کو تنہائی دور کرنے کے لیے رینٹ پہ بندہ چاہیے. پروگرام بڑھ گیا ان کا. وہ چاہ رہے ہیں کہ بچہ پیدا ہو. ناروے میں ایک بچے کی پیدائش پر 3 سال پرانی بات کر رہا ہوں، پاکستانی 20 لاکھ روپے مل رہے تھے. اب دیکھو سب ناروے بھاگیں گے. آسٹریلیا میں پیسے مل رہے تھے، تو اس میں کیا فائدہ مسلمانوں نے اٹھایا؟ دے دنا کوئی کام ہی نہیں، بچے ہی پیدا ہو رہے ہیں. تو انہوں نے پھر انہوں نے بولے تو ہماری تو نسل ہی ختم ہو جائے گی. انہوں نے وہ پیکج ختم کر دیا. تو میں جب آسٹریلیا گیا، میں نے کہا دیکھو پیکج ختم ہو گیا، اسپیڈ ختم نہیں ہونی چاہیے. پیکج ختم ہو گیا، اسپیڈ ختم. یہ سب باتیں، بچے زیادہ ہوں گے، ٹینشن ہوگی. بھائی ایک ساتھ نہیں ہو جاتے 10 بچے 12 بچے. پہلا بڑا ہو جاتا ہے، پھر 12واں آتا ہے مارکیٹ میں. وہ سب مل کے پال رہے ہوتے ہیں. میرے پاس تو بہت بار، میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں یار. اللہ نظر بس سے بچائے. میں شو مارنے کے لیے نہیں کہتا، میں اس لیے کہتا ہوں یار ہم بھی تو زندگی گزار رہے ہیں. میں نے 2004 میں یہ 4 شادیوں کی اور زیادہ بچوں کی تحریک شروع کی تھی. لوگ کہتے تھے برباد ہو جاؤ گے. آج اللہ بچائے، نظر بس سے اللہ بچائے. لا حول ولا قوت الا باللہ. 19 کی رپورٹ چل رہی ہے ابھی. اللہ نظر بس سے بچائے. مجھے لگتا ہے تم کم وقت نظر نہ لگا دو. تو کہیں سے لگ رہا ہے کوئی ڈپریشن، کوئی ٹینشن. وہ بھائی اپنے بچے ہیں، گھر میں جاؤ خوشیاں ملتی ہیں. اور جب 19 ہے تو جو پہلا ہے وہ بچہ تھوڑی ہے، وہ تو بڑا ہو گیا. وہ بڑا ہو گیا. بیٹیاں بڑی ہو گئی، بعض کی شادی ہو گئی، ان کے بچے ہو گئے. یہ فیملی پلاننگ والے جب بتاتے ہیں نا برساتی مینڈکوں کی طرح کے بچے ہی پیدا کرتے ہیں. بچے برساتی مینڈکوں کی طرح پیدا نہیں ہوتے. بہت زیادہ ہو گئے 2 جڑواں ہو جائیں گے، وہ بھی کبھی کبھی. اس سے زیادہ تھوڑی ہوتے ہیں. جب اگلا آئے گا تو پہلے بڑے ہو جاتے ہیں. وہ مل کے پالتے ہیں. وہ تمہارے لیے دنیا میں آخرت میں زینت کا سبب بنیں گے، خوشیوں کا سبب بنیں گے. ہر چیز کیلکولیٹر پہ نہیں ہوتی.